زویا کے بال بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ اس کا پیچھے کہیں گر گیا تھا۔ اب اس کا چہرہ پسینے میں شرابور تھا۔ وہ اس فارم ہاؤس کو بار بار مڑ کے دیکھتی، اب سڑک پہ بھاگے جا رہی تھی۔ اس کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ وہ اپنی دھڑکنوں کی آواز خود سن سکتی تھی۔ سڑک پہ چلتے ہوئے اس کے پاؤں میں نہ جانے کیا لگا، اس کے پاؤں سے ہلکا ہلکا سا خون بہنے لگا، مگر وہ اس وقت مسلسل اپنی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسو صاف کرتے بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص اسے اپنے پیچھے آتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ خبردار، جو تم نے میرے بارے میں کسی کو بھی بتانے کی کوشش کی، ورنہ تمہیں برباد کر دوں گا۔ برباد تو میں تمہیں کر ہی چکا ہوں۔ اس شخص کی باتوں کو وہ سنی انسنی کرتی، جتنا تیز بھاگ سکتی تھی اتنا تیزی سے بھاگی جا رہی تھی۔ اچانک اس کا پاؤں مڑا اور وہ بہت زور سے زمین پہ جا گری۔ اگلے ہی لمحے وہ شخص اس کے قریب آ گیا تھا۔ وہ نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کے جبڑے کو دبوچتا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی وہاں سے بھاگنے کی؟ تم جیسی بہت آئی ہیں، یہ کہتے ہوئے اس کے قریب ہونے لگا۔ خبردار، جو تم نے اپنے ناپاک وجود سے مجھے چھونے کی کوشش کی، وہ روتے ہوئے بولی۔ تم کون سا پاک ہو؟ وہ حقارت سے بولا تو وہ ایک دم سے اس کے چہرے کو پیچھے کی طرف جھٹک دیا۔ بس میں تجھے اتنا کہنے آیا ہوں کہ اگر تو نے میرے بارے میں زبان کھولنے کی کوشش کی تو جو تیرا ایک بھائی ہے نا، ذہنی طور پہ معصوم ہے، ہمیشہ کے لیے اوپر پہنچا دوں گا۔ ویسے بھی تیرا آگے پیچھے تو ہے کوئی نہیں۔ اس شخص کی باتیں سن کے اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے گھسیٹنے والے انداز میں اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ میں تمہارے ساتھ کہیں بھی نہیں جاؤں گی، چھوڑو مجھے۔ اپنے بازو کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑو، کہاں مجھے لے کے جا رہے ہو؟ چھوڑو۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی، مگر ایک دفعہ پھر سے وہ اسے اپنے فارم ہاؤس لے کے آ گیا تھا۔ یہاں سے تو اب تمہیں زندہ واپس نہیں جانے دوں گا، یہ کہتے ہی لا کے اسے بیڈ پہ پھینکا۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ خدا کے لیے میرے ساتھ کچھ مت کرنا۔ اس کی آنکھوں میں سے ان گنت آنسو بہے جا رہے تھے، مگر وہ اس کے قریب آیا، اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا اس کے منہ پہ تماچا رسید کر گیا۔ مجاہد صاحب کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ دولت کا نشہ اس کے سر پہ چڑھ کے بول رہا تھا۔ وہ مشہور سیاستدان جو قانون کو اپنے پاؤں کی جوتی کی نوک سمجھتا تھا، اس وقت اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے وہ اس کو روندنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اٹھی، اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ میرے پاس آنے کی کوشش مت کرنا، وہ روتے ہوئے بولی۔ اچانک اس کے ہاتھ میں پیچھے سے گلدان آیا۔ وہ شخص جیسے جیسے اس کے قریب آ رہا تھا، وہ گلدان کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی۔ جیسے ہی اس کے پاس آیا، اس نے زور سے وہ گلدان اس شخص کے سر میں مارا تھا۔ اس کے سر سے خون کا فوہارا ٹوٹ پڑا۔ وہ نیچے زمین پہ گر گیا۔ وہ گھبراتے ہوئے جلدی سے باہر نکلی۔ جیسے ہی سڑک پہ آئی تو دور سے گاڑی آ رہی تھی۔ وہ اسے ہاتھ ہلاتے ہوئے روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ آنکھوں میں سے ان گنت آنسو بہہ رہے تھے۔ خود کو اپنے دوپٹے سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جو اپنا دوپٹہ اٹھا چکی تھی، مگر اس کا پرس، موبائل، ہر چیز اسی فارم ہاؤس میں پڑے ہوئے تھے۔ وہ جو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے یہاں پہ لے کے آئے تھے۔ اس وقت اسے بس اپنی عزت اور اپنے آپ کو بچانا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے روندے۔ گاڑی والے نے گاڑی روکی، اسے سر سے پیروں تک دیکھا۔ کہاں جانا ہے؟ پلیز پلیز یہاں سے مجھے لے کے جاؤ۔ وہ شخص اس بڑے سے فارم ہاؤس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ فارم ہاؤس کس کا ہے اور یہاں پہ کیا کام ہوتے ہیں۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ ٹھیک ہو؟ وہ نرمی سے گویا ہوا۔ اسے پانی دیا تو وہ پانی پیتے ہوئے جلدی سے
اپنے گھر کا ایڈریس بتانے لگی۔ پلیز مجھے جلدی پہنچا دیں۔ اسے بار بار اپنے بھائی کا خیال آ رہا تھا۔ آج تو وہ گھر کو لاک بھی نہیں لگا کے آئی تھی۔ اسے یہی تھا کہ میٹنگ سے جلدی فارغ ہو کے وہ جلدی سے واپس چلی جائے گی۔ اس کا بھائی ذہنی طور پہ معذور تھا۔ وہ شخص اس کی بتائی ہوئی جگہ پہ گاڑی روک دی تو وہ جلدی سے اتر کے باہر کی طرف چلی گئی۔ اپنے گھر کے پاس آئی تو اس کے گھر میں اس کا بھائی موجود نہیں تھا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ پورے گھر میں اسے تلاش کرنے کے بعد اس نے ہمسایوں کے دروازے پہ دستک دی تو اسے معلوم ہوا کہ وہاں وہ باہر آ گیا تھا، سڑک پہ جا رہا تھا تو کسی کی گاڑی سے ٹکر ہوئی ہے۔ وہ ہسپتال میں ہے۔ انہوں نے ہسپتال کا نام بھی بتایا۔ اس پہ تو ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ جلدی سے باہر کی طرف آئی تو ہمسائے کہنے لگے، رکو بیٹا، علی تمہیں چھوڑ کے آتا ہے ہسپتال۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام لیا تو روتے ہوئے جلدی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ وہ عورت اس کے حلیے کو دیکھنے لگی مگر انہوں نے مزید کوئی بات نہیں کی۔ ان کا ہمسایوں سے ہسپتال چھوڑ کے گیا۔ وہ جلدی سے آئی تھی ایمرجنسی وارڈ کی طرف تو سامنے ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میرا بھائی جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اسے آپ لے کے آئے تھے؟ وہ روتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس شخص کی سفید شرٹ پہ کافی زیادہ خون کے داغ لگے ہوئے تھے۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے سامنے کھڑی ہوئی لڑکی کو دیکھا جس کا بالکل بکھرا ہوا حلیہ لگ رہا تھا۔ ریلیکس ہو جائیں، ڈاکٹر نے بولا ہے کہ ان کی کنڈیشن اب کافی ٹھیک ہے۔ وہ اسے صرف دلاسا ہی دے سکتا تھا ورنہ ڈاکٹر نے تو اچھی خاصی نازک صورتحال بتائی تھی۔ ہاں ریلیکس ہو جائیں، ڈاکٹر نے بولا ہے ان کی کنڈیشن کافی ٹھیک ہے۔ وہ اسے صرف دلاسا ہی دے سکتا تھا ورنہ ڈاکٹر نے اسے اچھی خاصی نازک صورتحال بتائی تھی۔ میرا بھائی ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی کیونکہ اس کے پاس دنیا میں صرف ایک اس کا بھائی ہی تو تھا۔ دیکھیں ریلیکس ہو جائیں، آپ آرام سے یہاں بیٹھیں، آپ کے بھائی کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ سن کے اس نے نرمی سے کہا۔ یزدان کی بات سن کے وہ اندر کی طرف جانے لگی۔ دیکھیں اس کا آپریشن ہو رہا ہے، جلدی آپ یہاں پہ بیٹھیں۔ وہ مزید شدت سے رونے لگی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے نرمی سے اسے دلاسا دیا۔ آپ کے ماما بابا میں سے کوئی بھی نہیں آیا؟ اس نے دوبارہ سے نرمی سے پکارا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی، کوئی بھی نہیں ہے، صرف ہم دونوں بہن بھائی ہیں، ہمارے علاوہ ہمارا کوئی بھی اس دنیا میں نہیں۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی، اوکے ریلیکس ہو جائیں، رونا بند کریں۔ وہ نرمی سے گویا ہوا۔ اس کی اپنی شرٹ پہ بہت زیادہ بلڈ لگا ہوا تھا۔ بار بار اس کے موبائل پہ کالز آ رہی تھی۔ اس کی ضروری میٹنگ تھی مگر وہ موبائل کو آف کر چکا تھا۔ ڈاکٹر باہر آئی اور کہنے لگی، دیکھیں ان کی ہڈیاں بہت زیادہ فریکچر ہوئی ہیں، ان کے برین میں بھی بہت زیادہ چوٹ لگی جس کی وجہ سے ابھی فی الحال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگلے 24 گھنٹے ان کے لیے بہت اہم ہیں۔ اگلے 24 گھنٹوں میں انہیں ہوش نہیں آتا تو پھر ان کے کوما میں جانے کے خطرات زیادہ ہیں۔ اور یہ سن کے وہ مزید اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے بری طرح سے رونے لگی۔ ان کی ٹانگ میں جو فریکچر آیا ہے اس کے لیے آپریٹ کرنا ہوگا۔ وہ ڈاکٹر امریکہ سے آتے ہیں اور ان کا یہاں کل ہی چکر لگنا ہے، تو آپ فیس وغیرہ جمع کروا دیں، آپریٹ ہو جائے گا ان کی ٹانگ کا، چلنے پھرنے کے قابل تو وہ پھر ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر کی بات سن کے اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے۔ وہ جیسے ہی ڈاکٹر گیا تو وہ کہنے لگی، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ میں اتنا مہنگا علاج کرا سکوں۔ وہ دیکھنے لگا، پریشان مت ہوں، آپ کے بھائی کا ایکسیڈنٹ میری گاڑی سے ہوا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، ریلیکس ہو جائیں۔ وہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ سارے بل وغیرہ جمع کروانے کے بعد وہ واپس آ کے بیٹھا۔ کافی زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ پریشان مت ہو، فی الحال جب تک آپ کا بھائی ٹھیک نہیں ہو جاتا آپ میری ذمہ داری ہو، آپ کا بھائی بھی میری ذمہ داری ہے، ریلیکس ہو جائیں۔ وہ نرمی سے سمجھا رہا تھا اور نہ جانے کتنی دیر تک وہ ہچکیوں کے ساتھ روتی رہی۔ رات بھر یزدان اس کے ساتھ ہسپتال میں ہی رہا۔
اور اس معصوم سی لڑکی کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو دیکھتا رہا۔ نہ جانے کیوں اسے خود اس لڑکی کے لیے بہت برا فیل ہو رہا تھا۔ فجر کے وقت گھر سے کال آئی تو اسے مجبوراً جانا پڑا۔ دیکھیں، میں امید ہے صبح 10 بجے تک چکر لگاؤں گا۔ ابھی آپ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے جانا ہے۔ وہ نرمی سے گویا ہوا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس نے اپنے والیٹ سے کچھ پیسے نکال کے دیے۔ یہ لیں، میڈیسن وغیرہ یا کسی چیز کے لیے بھی چاہیے تو آپ رکھ لیں۔ نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے، وہ گھبراتے ہوئے بولی، اور اس نے اپنے گلے میں ڈالی ہوئی چین دیکھی تھی۔ میرے پاس یہ ہے، میں یہ بیچ دوں گی۔ دیکھے، پکڑ لیں۔ اب کی بار وہ تھوڑے سخت لہجے میں گویا ہوا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ وہ پیسے پکڑ لیے۔ فجر کے وقت وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ نیند اس پہ غالب آ چکی تھی۔ وہ سونا چاہتا تھا۔ 2 دن سے وہ سویا نہیں تھا۔ اچانک اسے کشمالہ بیگم کے کمرے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ ان کے کمرے کی طرف گیا تو ٹھٹک گیا تھا۔ وہ بیڈ کے ساتھ بیٹھی رو رہی تھی۔ چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ مما، وہ نرمی سے گویا ہوا۔ اگلے ہی لمحے ان کے پاس زمین پہ بیٹھا، ان کی تھوڑی سے پکڑ کے ان کا چہرہ اوپر کیا۔ آنکھ کے پاس نیل کا نشان بنا ہوا تھا، ہونٹ کے پاس ہلکا سا خشک خون لگا ہوا تھا، اور ان کی حالت بتا رہی تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ مما، وہ نرمی سے ان کے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ اس سے زیادہ تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ کشمالہ بیگم روتے ہوئے یزدان کے سینے سے لگ گئی تھی، ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ اس نے بیڈ کے اوپر دیکھا تو اس کے بابا کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، جیسے کوئی زخم لگا ہو۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا ہوا ہے، مگر اسے آج پھر اپنے باپ سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ مما، رونا بند کریں۔ مما، میں ہوں نا۔ ان کو کمرے سے باہر لے کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ یہاں بیٹھیں۔ انہیں بیڈ پہ بٹھایا، پانی گلاس میں ڈال کے دیا۔ مما، پلیز ریلیکس ہو جائیں، رونا بند کریں، وہ نرمی سے بولا۔ اس کی بات سن کے پانی پیتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرنے لگی، مگر وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ مجھے موت کیوں نہیں آتی؟ میں اس شخص کی مزید اذیتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں مر جانا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں یہ مجھے چھوڑ دے۔ میں یہاں سے کہیں دور چلی جانا چاہتی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی۔ مما، آپ کا بیٹا ہے نا، پلیز۔ وہ انہیں سینے سے لگاتے ہوئے ان کی پشت کو سہلا رہا تھا، ان کے آنسوؤں کو صاف کیا، ان کے ہاتھ کو پکڑ کے عقیدت بھرا بوسہ ان کے ہاتھ پہ دیا۔ مما، بس، میں بابا کے سامنے بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن بابا کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ مما، پلیز پریشان مت ہوں، پلیز آپ بہادر بنے نا، وہ انہیں سمجھا رہا تھا، بالکل چھوٹے بچے کی طرح، ویسے ہی جیسے وہ اسے سمجھاتی تھی۔ اس کو اپنے سینے سے لگائے، دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ انہیں لٹاتا ان کے اوپر کمبل ٹھیک کیا، ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ آ کے ان کے قدموں میں بیٹھ گیا، ان کے قدموں میں سر رکھ لیا۔ ایک واحد یہی تو جگہ تھی جہاں اسے بے انتہا سکون محسوس ہوتا تھا۔ اگر زندگی میں یہ جگہ اسے چھن جاتی تو شاید باقی زندگی اس کی بے سکونی میں گزرتی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ وہ آیا تو وہاں کشمالہ بیگم پہلے سے موجود تھی۔ ان کے چہرے پہ نشان صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ سنجیدگی سے بیٹھا، سامنے بیٹھے ہوئے اپنے بابا کو دیکھا۔ بابا، آپ کی پیشانی پہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے سامنے بیٹھے یزدان کو دیکھا، کہنے لگے، نہیں، بس وہ ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اچھا، وہ کیسے ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ مجھے بھی بتائیں، وہ ناشتہ کرتے ہوئے بولا۔ تو اس کی بات سن کے وہ کہنے لگے، بس ہو گیا ہے نا، تم رات کو اتنی لیٹ کیوں آئے تھے؟ وہ دوبارہ سنجیدگی سے گویا ہوئے، وہ ایک مسئلہ ہو گیا تھا، بس اسی میں پھنسا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا تو اس کے موبائل پہ کال آ رہی تھی، وہ بھی ڈاکٹر کی، ہسپتال سے۔ وہ ناشتہ ادھورا چھوڑتا ہوا کہنے لگا، مما، اپنا دھیان رکھیں، اوکے؟ بابا، میں جا رہا ہوں، مجھے ایک ضروری کام ہے۔
یہ کہتا مزید ان کی کسی بات کا جواب دیے بغیر وہ ہاسپٹل آ گیا۔ وہاں وہ ڈری سہمی سی ابھی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے اوپر بڑی سی چادر کو اچھی طرح لپیٹا ہوا تھا۔ اب آ گئے ہیں؟ میرے بھائی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں سے ان گنت آنسو بہے جا رہے تھے۔ آپ پریشان مت ہوں، پلیز ریلیکس ہو جائیں، وہ نرمی سے گویا ہوا۔ وہ بار بار روم کی طرف دیکھ رہی تھی، ہمیں ایمرجنسی وارڈ کی طرف دیکھ رہی تھی، جہاں پہ نہ جانے کتنے ڈاکٹرز اس کا ٹریٹمنٹ کر رہے تھے، اور وہ ہچکیوں کے ساتھ روئے جا رہی تھی۔ رات بھر رو رو کے اب تو اس کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ اب پریشان مت ہو، پلیز بیٹھ جائیں، وہ نرمی سے گویا ہوا۔ وہ بار بار روم کی طرف دیکھ رہی تھی، ہمیں ایمرجنسی وارڈ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ رو رو کے اس کے آنسو بھی خشک ہو گئے تھے۔ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا تھا وہ تو کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اوپر سے اتنا بڑا اسے صدمہ پہنچ گیا تھا۔ اس کا بھائی ہاسپٹل میں تھا۔ وہ پاگل ہونے لگی، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہیں پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا۔ اب پلیز اتنا زیادہ ایسے اپنے آپ کو تکلیف مت دیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، میرے پاس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں، صرف میرا بھائی۔ اگر اسے کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی۔ اسے ابھی تک ہوش نہیں آئی۔ دیکھیے ایسے نہیں کہتے، وہ نرمی سے بولا تھا، اس کے قریب ہوتا، اس کے سر کو اپنے کندھے سے لگا لیا۔ وہ بری طرح سے روئی جا رہی تھی۔ اس شخص کو سمجھ نہیں آئی وہ اسے کیسے حوصلہ دے۔ اپنے کندھے سے لگا کے ریلیکس کرنے لگا، پلیز ریلیکس ہو جائیں۔ دھیرے دھیرے اس کے سر کو تھپکنے لگا، جیسے اسے اپنائیت کا احساس دلا رہا ہو، اور اسے بھی تو رونے کے لیے کندھا چاہیے تھا۔ کتنے دکھ، کتنی تکلیفیں اس نے اکیلے برداشت کی تھی۔ اس کے کندھے سے لگی وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، اور وہ اس کے ساتھ 2-3 دن ہو گئے تھے ہاسپٹل میں تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے، مگر اس کے بھائی کو ہوش نہیں آئی، اور وہ پچھتاوے میں تھا۔ ہر وقت ہاسپٹل رہتی۔ وہ کہنے لگا، ایسے آپ ہر وقت ہاسپٹل میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، آپ گھر چلی جایا کریں۔ نہیں، میرا بھائی ایسے اکیلا ہو جائے گا۔ دیکھیں میں نے ڈاکٹرز اور نرسوں کو بولا ہے، وہ اس کا بہت اچھے سے خیال رکھتے ہیں، اچھے سے ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں۔ میرا گھر جانے کو دل نہیں کرتا، میرا دل کٹنے لگ جاتا ہے، دل بند ہونے لگ جاتا ہے۔ میرا محافظ بھی اب کوئی نہیں یہاں پہ، وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں یزدان نے ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کے اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک دم سے اس نے مقابل شخص کی طرف دیکھا۔ یہاں تو بے بس لڑکیوں کو محض اپنے بستر کی زینت بنانے کا ہی مرد سوچتے تھے، اور امیر تو اپنی دولت کے نشے میں ہوتا تھا، مگر یہ شخص اسے نکاح کی آفر کر رہا تھا۔ اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا۔ اس نے ایک دم سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ کو اس وقت مذاق سوچ رہا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ دیکھیں میں سچ کہہ رہا ہوں، میں آپ کا محافظ بننا چاہتا ہوں۔ آپ اس تکلیف، اس درد سے میری وجہ سے گزر رہی ہیں نا۔ نہ جانے کیوں اس شخص کو اس قدر ہمدردی محسوس ہو رہی تھی کہ اس سے نکاح کی آفر کر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے کی معصومیت اس سے گھائل کرنے لگی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ دیکھیں میں آپ کو کیسے بتاؤں، ڈاکٹر نے بولا ہے کہ آپ کا بھائی کوما میں جا چکا ہے، اسے ہوش نہیں آئے گا۔ ایسے کیسز میں خوش قسمتی سے لوگ بچتے ہیں، جن کو ہوش آ جاتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایسے تو آپ یہاں بیٹھی رہیں گی، آپ کا جب کوئی نہیں تو میں آپ کی حفاظت کرنے کے لیے آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نرمی سے اس کی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تو وہ سہم گئی، پیچھے ہو گئی۔ اسے وہ شخص یاد آنے لگا تھا۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے تم مردوں سے ڈر لگتا ہے، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ تو ہسپتال کے کچھ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پلیز ریلیکس ہو جائیں، یہاں آپ کا ہسپتال میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں اکیلی عورت کا رہنا
کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے تو میں آپ کو ان کے حوالے کر دوں گا، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی نہیں ہے تو میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دوبارہ سے نرمی سے گویا ہوا تو وہ اس نکاح کی آفر کر رہا تھا، اور نہ جانے اسے زندگی میں کتنے لوگ ملتے جنہوں نے اسے محض اپنے بستر تک لے جانا تھا۔ ایک تجربہ تو ہو چکا تھا مرد کیسے ایک اکیلی عورت کے ساتھ کیا کچھ کر جاتے ہیں۔ ایک دفعہ تو وہ بچ گئی تھی، مگر دوبارہ بھی اس کے ساتھ ایسا ہو سکتا تھا۔ اس وجہ سے وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ کیا مطلب؟ آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ میں آپ کا محرم بننا چاہتا ہوں، آپ کا شوہر بننا چاہتا ہوں، اس کے باوجود بھی آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ میں اپنے بھائی کو اکیلا چھوڑ کے جاؤں؟ وہ کہنے لگا، دیکھیں، آپ کے بھائی کا خیال رکھنے کے لیے یہاں ڈاکٹرز موجود ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں گی تو اسی بہانے آپ کے بھائی کا علاج بھی چلتا رہے گا، اور نہ جانے وہ کیا کچھ کہہ چکا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے خود کے ساتھ اتنی ضد کیوں کر رہا ہے، حالانکہ اسے لڑکیوں کی کمی نہیں تھی، اس کے آگے پیچھے لڑکیاں گھومتی تھی، مگر نہ جانے اسے ایسا کیا اس لڑکی میں نظر آیا جو اس کے ساتھ وہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کبھی آپ مجھ سے میرے ماضی کے بارے میں سوال نہیں کریں گے۔ وہ اپنی انگلیوں کو چٹکتے ہوئے بولی تو مقابل شخص کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ میں آپ کی بات کو سمجھا نہیں، یزدان نے حیرت سے کہا، تو اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، آپ تب کا سوال کریں گے جب میں آپ کی زندگی میں آ جاؤں گی، اس کے بعد اگر کسی قسم کا آپ نے میرے بارے میں کوئی سوال کرنا ہوا تو کیجیے گا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے۔ وہ اسے لے کے فلیٹ پہ آ گیا، ساتھ ہی اس نے باسط کو کال کی۔ باسط آ گیا، کہنے لگا، پاگل ہو گیا، تم نکاح کرنے لگے ہو؟ وہ اس بات میں سر ہلا گیا، مطلب تم ضد میں آ چکے ہو، اس لڑکی سے نکاح کرنا ہے؟ اس نے باسط کی طرف دیکھا، اس بات میں سر ہلا دیا، شاید ضدی ہے۔ چلو، مولوی کا بندوبست کیا اور نکاح بہت سادگی سے ہوا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، ابھی ہی نکاح ہوا تھا، رات ہو چکی تھی۔ بار بار اس کے بھائی کا معصوم سا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا۔ ایک دفعہ پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں وہ ذہنی طور پہ معذور ہو گیا تھا، مگر اب دوبارہ ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد وہ کوما میں چلا گیا تھا، اور یہ چیزیں اس کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، اپنی بے بسی پہ، اپنی قسمت پہ۔ وہ زندگی میں کتنی دفعہ اکیلی، ابھی وہ وہیں پہ بیٹھی ہوئی تھی، کمرے کے دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی، وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ یزدان کمرے میں داخل ہوا، چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں کھانے والی ٹرے تھی، اس کے سامنے رکھی۔ یہ لے، میں نے باہر سے ہی کھانا منگوایا ہے، مجھے خود تو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، 2 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ اس کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا، کھائیں گی آپ؟ یہ لے کھائیں، آپ کو بھی بھوک لگی ہوگی۔ وہ نرمی سے گویا ہوا، اس وقت وہ ایسے فرینڈلی اس کے ساتھ بات کر رہا تھا جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کو کئی صدیوں سے جانتے ہوں۔ کیا ہو گیا ہے؟ کھا لینا، اب کب تک روتی رہیں گی؟ اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ باہر چلا گیا۔ وہ آ کے بلکنی میں کھڑی ہو گئی، ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی، اپنے ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے لگی۔ وہ لڑکی اس کے قدموں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ صاحب جی، میرے ساتھ ایسا مت کریں، خدا کے لیے میری عزت کو خراب مت کریں۔ وہ لڑکی روتے چلاتے ہوئے بول رہی تھی، مگر وجاہت صاحب کی آنکھوں میں تو بس اپنی خواہشات گھوم رہی تھی۔ انہوں نے اپنی سیکرٹری کو دیکھا، پھر سامنے کھڑی ہوئی لڑکی کو دیکھا۔ چلو ٹھیک ہے، تم جاؤ، بہت شکریہ، آج کی رات اچھی گزر جائے گی۔
وہ اس کی طرف قدم بڑھانے لگے، اس کے گلے سے اتار کے توڑ پھینکا۔ جو لیمپ پہ جاگ رہا تھا، کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی، وہ مزید مدھم پڑ گئی، اور وہ اپنی خواہشات کے نشے میں دھت گناہ کی دلدل میں ایک معصوم کی زندگی کو رونت رہا تھا۔ وہ فلیٹ میں ہی رہا، لاؤنج میں ہی سویا رہا۔ صبح کی روشنی آئی تو اس کی آنکھ کھلی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور کمرے کی طرف گیا، دیکھا تو وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ جیسے ہی اس کے پاس آیا تو بے ساختہ ہی اس کے چہرے پہ نگاہیں ٹک گئیں۔ چہرے پہ دنیا جہان کی معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ اس کے لبوں کی طرف نگاہیں چلی گئیں۔ وہ اس کی محرم تھی، اس پہ حق رکھتا تھا۔ آہستگی سے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ بھی گدھے گھوڑے بیچ کے ہی سو رہی تھی۔ آہستگی سے اس کی گال کو چھوتا ہوا مزید اس کے قریب ہوا۔ اٹھ جائیں، سویا اٹھ جائیں۔ اس نے 2-3 دفعہ سویا کو اٹھانے کی کوشش کی، مگر جب نہ اٹھی تو نہ جانے اس کے دل نے ایک عجیب سی خواہش ظاہر کی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل نے ایک عجیب سی خواہش ظاہر کی تھی۔ وہ اس کے اوپر جھک گیا۔ اپنی آنکھیں اس نے بہت زور سے بند کی ہوئی تھی، مگر زویا کی ایک دم سے آنکھیں کھلی۔ اپنے اوپر جھکے ہوئے شخص کو دیکھ کے وہ ہڑبڑا گئی۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر نہ جانے وہ کون سی دنیا میں کھو چکا تھا۔ اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ تقریباً نہ جانے کتنے وقت بعد وہ اس سے الگ ہوا۔ اس کی آنکھوں میں سے پانی بہہ رہا تھا، بالکل لال سرخ ہو چکی تھی۔ اٹھ کے گہرے گہرے سانس لینے لگی، مقابل کو دیکھنے لگی جس کے چہرے پہ شرمندگی تھی، معذرت۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں خود نہیں جانتا کیسے ہوا، مگر وہ عجیب نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ سوری، بہت زیادہ معذرت۔ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے اٹھ کے باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ اس نے اپنے چہرے پہ آیا ہوا پسینہ صاف کیا۔ وہ شاور لے کے باہر آیا تو سامنے وہ ابھی تک بیڈ پہ بیٹھی کسی گہری سوچ میں مگن تھی۔ ناشتہ آرڈر کرتا ہوں، آپ آ کے اب فریش ہو جائیں۔ یہ کہتا ہوا وہ باہر آ گیا، لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ اس نے سامنے LCD کو آن کر دیا، نیوز چینل لگا لیا، مگر سامنے چلنے والی نیوز دیکھ کے اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی۔ ایک لڑکی جس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، جس کی لاش ملی ایک ہوٹل کے کمرے سے، مگر ہوٹل کے کمرے سے نامور سیاستدان وجاہت سلطان افندی کا وائلٹ ملا، جس میں ان کی تصاویر بھی تھی، ان کی ضروری چیزیں بھی تھی۔ تو یہ سب کرنے کا الزام ان پہ ہی ہے۔ وہ ہونکوں کی طرح سامنے دیکھے جا رہا تھا۔ جلدی سے اس نے موبائل نکالا، ان کو کال کرنے لگا، مگر نمبر بند جا رہا تھا۔ پولیس والے نے انہیں پکڑا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے فریش ہو کے باہر آئی تو بے ساختہ ہی اس کی نگاہیں LCD کی طرف گئی۔ سامنے موجود شخص کو دیکھ کے اس کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہی شخص ایک دفعہ پھر سے اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ حیرت سے آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی۔ نہ جانے اسے کیا ہونے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس کا سر چکرایا اور وہ زمین بوس ہو گئی۔ اسے یوں بے ہوش ہوتا دیکھ کے یزدان پریشان ہوا۔ اپنی پریشانی بھولتا اس کی طرف آیا۔ زویا، زویا کیا ہوا ہے؟ فوراً سے بازو میں اٹھا کے اسے صوفے پہ لٹایا۔ اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارنے لگا، مگر وہ ڈر گئی تھی۔ جیسے ہی اسے ہوش آئی، گھبراتے ہوئے اسے لپٹ گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ مجھے دنیا کی بری نظروں سے بچا کے رکھیں گے نا؟ آپ سب لوگوں سے مجھے بچا کے رکھیں گے؟ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی۔ اس کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ خود بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس کی کنڈیشن دیکھ کے کیا ہوا ہے اسے خود سے الگ کیا، مگر وہ دوبارہ سے اسے لپٹ گئی، اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی۔ وہ ایسے بیہیو کر رہی تھی جیسے خود کو کہیں اس میں چھپا لے گی۔ کیا ہو گیا ہے مجھے بتائیں تو صحیح، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ بس مجھے ڈر لگ رہا ہے نا، آپ وعدہ کریں آپ ہمیشہ میری حفاظت کریں گے،
آپ کبھی مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے، کبھی دنیا میں مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے، بتائیں نا، مجھ سے وعدہ کریں۔ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بول رہی تھی۔ نہ جانے اسے محض اس شخص کے پاس اپنائیت کا احساس ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ریلیکس ہو جائیں۔ وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگا۔ میں آپ کی غلام بن کے رہوں گی، آپ اب کہیں گے نا کہ میں آپ کی قدموں کی خاک بن جاؤں، میں وہ بھی بن جاؤں گی، لیکن مجھے بس میری عزت محفوظ رہے، وعدہ کریں محفوظ رہے گی۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، اور اتنی بری طرح سے رو رہی تھی کہ وہ پریشان ہو گیا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ اس لڑکی کے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے۔ اوکے، نہ جانے کتنی دیر تک اپنے مضبوط حصار میں اسے لیے اپنائیت کا احساس دلاتا رہا۔ اس کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھی، سو کرتی اس سے الگ ہوئی، اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ آج کے بعد نہیں جانا ایسے، آپ وعدہ کریں، میں آپ کی ہمیشہ حفاظت کروں گا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ وعدہ کرتا ہوں، ہمیشہ آپ کی حفاظت کروں گا۔ وہ مسکرا دی، محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا۔ اب تم میرے لیے بہت زیادہ اہم ہو، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں میں آپ سے۔ اس کی بات سن کے ایک دم سے اس نے نگاہیں اٹھا کے مقابل کی طرف دیکھا اور پھر نگاہیں جھکا گئی۔ اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا، اس کی تھوڑی پہ ایک محبت بھرا بوسہ دیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کہنے لگا، مجھے نا ایک ضروری کام سے جانا ہے، آپ اپنا خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ وہ کہنے لگی، اکیلا چھوڑ کے جا رہی ہیں؟ اکیلا؟ کبھی کبھی آپ کو اکیلا رہنا پڑے گا۔ اوکے، وہ نرمی سے کہتا ہوا باہر چلا گیا۔ وہ جب گھر آیا تو اس کے بابا جان گھر آ چکے تھے، اور الزام کسی اور لڑکے پہ آ گیا تھا جس نے ان کا وائلٹ چوری کیا تھا، اور یہ سب کچھ اس نے کیا تھا۔ وہ جیسے ہی اسٹڈی روم میں آیا تو وہ سامنے بیٹھے ہوئے سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے آپ نے بابا جان۔ ان کی بات سن کے وہ کہنے لگے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ کہ مجھے یقین ہے وہ سب کرنے والے آپ تھے، وہ سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ تو وہ ایک دم سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ غصے میں بولے۔ اچھا، جیسے بابا جان آپ تو ان سب سے واقف ہی نہیں ہو۔ جو انسان اپنی اولاد کی عزت نہیں کرتا، جو انسان اپنی بیوی کی عزت نہیں کر سکتا، باہر کیسا ہوگا اس چیز کا تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے۔ میرے سامنے فضول بکواس کرنے کی کوشش مت کرو، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے۔ بابا، خالی بھانڈا ہی بجتا ہے، جتنا اونچا چلانا ہے چلا لیں۔ ایک بات بابا جان یاد رکھیے گا، خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اور وہ خود سے وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، زیادہ میرا باپ بننے کی ضرورت نہیں، جا کے اپنی ماں کو سنبھالو۔ یہ سن کے وہ پریشان ہوا، آپ نے پھر ماما پہ ہاتھ اٹھایا ہے؟ دیکھے بابا، اگر اگلی دفعہ آپ نے ماما پہ ہاتھ اٹھایا تو پھر آپ کو اچھی طرح پتہ ہے میں کیا کر سکتا ہوں، میں آپ کے ٹکڑوں پہ نہیں پلنے والا۔ وہ غصے میں چلایا تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگے، بہت زیادہ پڑھ نکل آئے ہیں تمہارے۔ آج تم جس مقام پہ ہو، جس جگہ پہ ہو، صرف میری وجہ سے ہو۔ بابا جان، آپ کے پیسے پہ میں تھوکنا بھی پسند نہ کروں۔ جو حرام آپ نے بچپن میں ہمارے پیٹ میں ڈالا تھا وہی کافی ہے میرے لیے، اور خبردار جو آج کے بعد آپ نے مما پہ ہاتھ اٹھایا، ورنہ عدالت تک آپ کو گھسیٹوں گا۔ وہ بھول چکا تھا کہ مقابل اس کا باپ کھڑا ہوا ہے۔ وہ ہنس پڑے تھے۔ باپ کو وارننگ دے رہا ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ میرے سامنے ایک باپ نہیں، درندہ کھڑا ہوا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اپنے باپ کے لیے نفرت تھی۔ وہ کہنے لگے، ہاں میں ہوں، جیسا بھی ہوں، میری زندگی میری مرضی، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ مجھے تو تمہیں اپنی اولاد کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ اس کی بات سن کے وہ ہنسا، تو مجھے کون سا فخر محسوس ہوتا ہے آپ کو اپنا باپ کہتے ہوئے؟ یہ کہتا وہ غصے میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ سیدھا کشمالہ بیگم کے کمرے میں آیا تو وہ سو رہی تھی۔ وہ آہستگی سے ان کے پاس آیا، ان کی پیشانی کو چھوا تو ان کو بخار ہو رہا تھا۔ ان کے ہاتھ کو پکڑ کے لبوں سے لگایا، مما جان، مما جان۔
ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے دیکھا۔ ان کی حالت بہت عجیب ہو رہی تھی، سانس بھی نہیں آ رہی تھی۔ مما کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ حیران ہوا تھا۔ ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ انہوں نے بہت زور سے اس کا ہاتھ دبوچ لیا تھا۔ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مما، اس کی آواز بھیگی تھی کیونکہ ان کا وجود ایسے لگ رہا تھا جیسے بے جان ہو رہا ہے۔ مما، اچانک انہیں کھانسی ہوئی، ان کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ مما، آپ نے کیا کیا؟ اگلے ہی لمحے ان کا دوسرا ہاتھ دیکھا جس میں کوئی شیشی تھی۔ مما، وہ ان کی گال کو تھپ تھپا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، میرے پاس کوئی بھی نہیں، تم بھی تو میرے سوتیلے بیٹے ہو نا۔ تمہارے باپ نے بولا ہے کہ میں محض ان کے پاؤں کی جوتی ہوں۔ اس نے مجھے پاؤں کی جوتی بنا لیا۔ اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ اپنی ماں کے چہرے اور گردن کے پاس بنے ہوئے نشانوں کو دیکھنے لگا۔ اس کا باپ اس درندگی تک اتر آیا تھا۔ وہ فوراً سے انہیں اپنے سینے سے لگاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ان کے منہ سے جھاگ بہہ رہی تھی۔ ان کا وجود ڈھیلا پڑنے لگا۔ مما، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ وہ ان کی گال کو تھپ تھپانے لگا مگر ان کا وجود بالکل ڈھیلا پڑ گیا۔ اگلے ہی لمحے ان کی نگاہیں ایک جگہ پہ پترا گئی تھی۔ نہیں مما، آپ مجھے ایسے چھوڑ کے نہیں جا سکتی مما، پلیز۔ ان کے ہاتھوں پہ بوسہ دے رہا تھا، بار بار ان کی گالوں کو تھپ تھپا رہا تھا مگر انہیں ہوش نہ آئی۔ ان کی نگاہیں ایک جگہ پہ ہی پترا گئیں۔ وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے چلانے لگا، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ ان کے یوں رونے کی آوازیں سن کے وجاہت صاحب آئے۔ اپنی بیوی کا یوں ڈھیلا وجود ان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ یہ وہی عورت تھی جسے انہوں نے بے پناہ محبت کی مگر کبھی اپنی انا کے پہاڑ کو نہ گرا سکے۔ ہمیشہ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھنے والے اپنی محبوب بیوی کو بھی اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے جسے وہ بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک دم سے اس کے پاس آئے۔ کشمالہ ایک دم سے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کی گال کو تھپکنے لگے۔ اور حقیقت جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے بعد ہی اس انسان کی قدر ہوتی ہے۔ وہ ان کی گال کو تھپ تھپاتے رہے۔ کشمالہ، آنکھیں کھولو پلیز، ایک دفعہ تو آنکھیں کھولو۔ انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی۔ بابا جان چھوڑے انہیں، وہ چلاتے ہوئے بولا مگر انہیں بھلا کہاں اسے کوئی لینا دینا تھا۔ دیوانوں کی طرح ان کے چہرے پہ بوسے دینے لگے۔ میں نے تمہیں تکلیف دی تھی نا، ایسے مجھے چھوڑ کے مت جانا، پلیز مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ وہ پہلی دفعہ روئے تھے۔ یا اللہ، یہ مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے ہیں؟ آج چوتھا دن ہے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ اس کا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ اس فلیٹ میں ہر چیز موجود تھی مگر وہ 3-4 دن ہو گئے تھے، ابھی تک آیا نہیں تھا۔ سویا کا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا، آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بس دعائیں ہی مانگے جا رہی تھی، یا اللہ وہ ایک دفعہ آ جائے، ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہ جلدی سے بھاگے، دروازہ کھولا تو سامنے وہ کھڑا ہوا تھا، بڑی ہوئی شیپ، بکھرے ہوئے بال، سادہ سا ہلکا سا ٹراؤزر شرٹ پہنا ہوا تھا مگر اس کی حالت بہت عجیب تھی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے کتنے دنوں سے سویا ہی نہ ہو۔ وہ اس کی حالت کو دیکھنے لگی۔ وہ آ کے صوفے پہ گرنے والے انداز میں بیٹھا اور بیک سے ٹیک لگاتا آنکھیں بند کر گیا۔ آہستگی سے اس کے پاس آئی۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ نرمی سے گویا ہوئی مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھوں سے ان گنت آنسو بہنے لگے۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ دوبارہ سے گھبراتے ہوئے بولی تو ایک دم سے اس کے گلے سے لگتا اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائے بہت شدت سے رونے لگا۔ اسے خود میں بھیج لیا تھا۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ بار بار ایک ہی سوال پوچھ رہی تھی۔ یزدان، اب کی بار اس کی آواز بھاری ہوئی، اس کا نام پکارا۔ یزدان اس سے الگ ہوا۔ میں نے سب کچھ کھو دیا، میں نے اپنی مما کو کھو دیا۔ تمہیں پتہ ہے سویا، میرے پاس صرف ایک مما تھی، میں نے اپنی مما کو کھو دیا۔ وہ بہت شدت سے رو رہا تھا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ میں بہت زیادہ تکلیف سے گزرا ہوں،
اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ تم مجھے چھوڑ کے مت جانا، میرے قریب رہنا، مجھے چھوڑ کے نہیں نہ جاؤ گی۔ رات بہت گہری ہو گئی تھی۔ آپ اندر آ جائیں، یہاں ٹھنڈ ہو رہی ہے۔ اسے لے کے اندر آ گئی، کمرے میں ہیٹر آن کیا، اسے بیڈ پہ بٹھایا۔ میں آپ کو چائے بنا دوں؟ نہیں، میرے پاس رہو۔ اس کے بازو کو پکڑ کے اپنے سامنے بٹھاتا اس کی گردن میں ایک دفعہ پھر سے اپنا چہرہ چھپا گیا۔ کتنا وقت گزر چکا تھا، وہ کسی مجسمے کی طرح یوں ہی اس کی باہوں کے حصار میں پڑا ہوا تھا۔ یزدان نے دوبارہ سے نرمی سے پکارا، مگر وہ اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ مجھے سکون چاہیے، اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا۔ اس کے چہرے پہ کچھ عجیب تھا۔ مجھے سکون دو گی تم؟ وہ بالکل نرمی سے گویا ہوا۔ اس کی بات سن کے اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ وہ اس کی باتوں کو اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں بہت زیادہ ٹوٹا بکھرا پڑا ہوں، مجھے سمیٹ لو۔ میں فی الحال کوئی سکون چاہتا ہوں۔ مجھے ذہنی، مجھے جسمانی سکون چاہیے، مجھے ہر طرح سے سکون چاہیے۔ مجھے دو گی نا؟ وہ اس کے چہرے کو، اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ مجھے خود تک رسائی حاصل کرنے دو، مجھے اپنی روح تک کا سفر کرنے دو۔ تمہیں محبت کرنی ہے تاکہ سمجھوں، ہاں ہم دونوں ایک ہیں، میں اکیلا نہیں ہوں۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے روتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی، وہ اپنے تمام دکھ اس کے دکھوں میں شریک کرتا، اسے مکمل طور پہ اپنی شریک حیات بنا گیا۔ صبح اس کے اوپر جھکا، اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سکون سے سو رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کی گال پہ ہاتھ رکھتا اس کے قریب ہوا، محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا تو اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے دیکھا۔ اس کا دھندلایا ہوا چہرہ اس کے سامنے آیا تو ایک دم سے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے اس کے سینے پہ اپنا سر رکھتا ہوا کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے مجھے تم سے بہت شدید محبت ہے، میں تمہیں کبھی کھونا نہیں چاہتا۔ اس کے ہاتھوں کو دیکھنے لگا تھا، لبوں سے لگاتا دوبارہ سے اپنی آنکھیں بند کرنے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے یزدان کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ میں کبھی آپ سے دور نہیں جانا چاہتی، کبھی بھی نہیں۔ اس نے اپنا سر اٹھایا، اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا اور اگلے ہی لمحے اس کے لبوں پہ ایک شرارتی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیا ہوا ہے؟ تمہارا چہرہ، یہاں پہ اتنے خوبصورت رنگ بکھرے ہوئے ہیں۔ جو کل رات میں نے تم پہ محبت نچھاور کی، وہ دیکھو ساری تمہارے چہرے پہ آ گئی۔ اس کی تھوڑی سی پکڑ کے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ آپ اب مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں بالکل تنگ کر رہا ہوں، وہ سرگوشیانہ انداز میں کہتا اس کے قریب ہوا۔ نہیں نہ مجھے تنگ کریں۔ اس کے چہرے پہ پسینہ آنے لگا تھا، بالکل شرم سے لال ہو گئی۔ دیکھو کتنی لال ہو، میرا جاپانی پھل۔ یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی پہ ایک دفعہ پھر سے بوسہ دیا، دوبارہ سے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی، اس کے گرد بازو حائل کر لیے۔ اس کے بعد اٹھی، میں آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ وہ شوور لے کے کچن میں آ گئی، ناشتہ بنانے لگی۔ بال اس کے بھیگے ہوئے تھے جب اسے باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ آپ کمرے سے باہر آ گئے ہیں جناب، میں آپ کے لیے ناشتہ لے کے آتی ہوں۔ وہ ناشتہ ٹیبل پہ لگانے کے لیے آئی تو سامنے ڈائننگ ٹیبل کے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ کے اس کا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ وجاہت صاحب اسے دیکھنے لگے، قدم قدم چلتے ہوئے اس کے پاس آنے لگے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولے۔ اس دن بہت غلط کر کے گئی تھی، لگتا ہے میرے بیٹے نے بھی میرے نقشے قدم پہ چلنا شروع کر دیا ہے، تبھی تمہیں جہاں پہ لے کے آیا ہے۔ ویسے تو بڑا شریف بنتا ہے۔ اس کی طرف قدم بڑھا رہے تھے،
وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آنے لگی۔ میں چلانے لگ جاؤں گی، میں یزدان کو بلا لوں گی۔ وہ کانپتی ہوئی پیچھے ہونے لگی۔ یزدان شوور لے کے نکلا، سامنے کھڑا اپنے بالوں کو سیٹ کرنے لگا۔ اسی لمحے اسے نیچے سے چیخ سنائی دی۔ وہ برش وہیں پہ پھینکتا ہوا نیچے کی طرف آیا۔ سویا کی اتنی اونچی چیخ سن کے وہ جلدی سے کچن کی طرف آیا، مگر اپنے بابا جان کے ہاتھ میں موجود دیکھ کے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھے نیچے بیٹھی جا رہی تھی۔ سفید ماربل پہ اس کا خون گر رہا تھا۔ میں اس لڑکی کو چھوڑوں گا نہیں، یہ کہتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اس کے پیٹ میں مار چکے تھے۔ وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے نیچے گر گئی، لڑکھڑا گئی۔ بابا جان، آپ نے کیا کیا ہے؟ میں آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ بابا، کیا ہو گیا؟ اسے اگر کچھ ہوا میں آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ میری سوتیلی ماں، سگی ماں، سب کو آپ نے مار کے سکون نہیں لیا۔ جو اس کے ساتھ اس نے پیچھے کی طرف دھکا دیا، وہ پیچھے جا گرے۔ اسے بازوؤں میں اٹھاتا فوراً سے ہسپتال پہنچ گیا۔ ساتھ ہی جو پچھلے کتنے عرصے سے اپنے باپ کے خلاف تمام ثبوت اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ تمام ثبوت پولیس کو بھیج چکا تھا۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں بیٹھا ہوا تھا جب ڈاکٹر باہر آئی اور کہنے لگی، دیکھیں ہم نے سٹیچز لگا دی ہیں، زیادہ ٹینشن والی بات نہیں، زیادہ گہرا گھاؤ نہیں تھا۔ ڈاکٹر کی بات سن کے اس نے سکھ کا سانس لیا، جلدی سے اندر گیا۔ اسے کتنے گھنٹے بعد ہوش آئی تھی۔ آ کے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ میری جان کیسی ہے؟ میری زندگی کا کیا حال ہے؟ وہ محبت سے اسے پوچھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ یہ شخص آپ کا کیا لگتا ہے؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ آپ کو پتہ ہے اس شخص نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ وہ روتے ہوئے اس سے تمام حقیقت بتا چکی تھی۔ مجھے بہت شرمندگی سے بتانا پڑ رہا ہے کہ یہ میرا باپ ہے، لیکن میں بالکل اس جیسا نہیں ہوں۔ وہ روتے ہوئے بتانے لگا، اور یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ وجاہت سلطان آفندی نے اپنی ہی بہو کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی وجہ سے کتنی لڑکیوں نے اپنی جان لی تھی۔ اپنی بیوی کو بھی وہ تشدد کا نشانہ بناتے رہے۔ پولیس نے ان کو اپنی حراست میں لے لیا تھا۔ ان کے خلاف کیس کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کا اپنا بیٹا تھا، جس نے ان کے خلاف سارے ثبوت دیے۔ جن جن غلط کاموں میں وہ ملوث تھے، ہر چیز اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ کس قدر ظالم انسان ہے، جو دولت کے نشے میں ہر حد پار کر گیا۔ کتنے معصوموں کی اس نے زندگی برباد کی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ آخری دفعہ اسے سزائے موت سنائی گئی تھی۔ وہ آخری دفعہ اپنے باپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے بچپن سے لے کے آج تک ہمیشہ افسوس رہا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ آج میں اپنے نام کے آگے سے آپ کا نام ہٹاتا ہوں۔ مجھے نفرت ہے آپ سے بابا، مجھے نفرت ہے۔ آپ کو بابا کہتے ہوئے مجھے نفرت محسوس ہوتی ہے۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ آج ان کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، مگر ان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتا کہنے لگا، آخرت میں حساب ہوگا تمام ظلموں کا۔ یہ کہتے ہوئے اپنا رخ موڑ لیا تھا، اپنی آنکھیں بند کی تو نہ جانے کتنے آنسو گالوں پہ آ گئے۔ وہ اسے لے کے اپنے گھر آ گیا تھا۔ گھر میں ان دونوں کے سوا کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ بالکل خاموشی ہوتی تھی اور یہ خاموشی اسے کھاتی تھی۔ اسی دوران اسے معلوم ہوا کہ وہ مما بننے والی ہے، اور بہت جلد اللہ نے ان دونوں کو 2 جڑواں بچوں سے نوازا، جس کے بعد ان کی کل کائنات، ان کی کلکاریاں، ان کی آوازیں گھر میں گونجنے لگی۔ وہ دونوں دوبارہ واپس زندگی کی طرف لوٹ آئے تھے۔ اس کا بھائی ابھی تک کوما میں تھا، مگر وہ اس کا علاج کروا رہا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ اس کو سلانے کے بعد اس کے پاس آئی تو اس نے ایک دم سے زویا کے بازو سے پکڑ کے کھینچا تو وہ سیدھا یزدان کے سینے سے آ لگی۔
مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ محبت بھرے لہجے میں بولا۔ تو اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، کچھ بھی نہیں، بس ویسے ہی آپ کو دیکھ رہی ہوں، کتنے آپ خوبصورت ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تو اس کی بات سن کے وہ مسکرانے لگا، اسے مضبوط بازوؤں کی حصار میں لے گیا۔ وہ اپنے صاحبان کے پاس محفوظ تھی، جو اسے بہت محبت کرتا تھا، اس کا محافظ تھا۔ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔